ایک آسان سا پیغام ہے جو آپ کی زندگی بدل سکتا ہے. ایک پیغام ہے جو اگر موصول اور مقبول کر دیا جائے تو آج آپ کو بدل سکتا ہے اور آپ کو ہمیشہ کی زندگی دے سکتا ہے. ایک پیغام ہے جو زندگی اور امید اور مقصد اور معنی دے سکتا ہے. اور یہ پیغام یسوع مسیح کی خوشخبری کا پیغام ہے جو آپ کو بدل سکتا ہے. یہ پوری دنیا میں سب سے بڑا پیغام ہے. یہ اس بات کی خوشخبری ہے جو یسوع نے ہمارے لیے کیا ہے. اور میں آج آپ کو یسوع مسیح کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ یسوع نے ہمارے لیے کیا کیا ہے. اور میں آپ کو اس پیغام کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں جس کی اس نے منادی کی تھی اور جس کی وہ اپنے پیروکاروں سے بھی منادی کروانے کی توقع رکھتا ہے. اور یہ پیغام خوشخبری ہے. جی، یہ خوشخبری کا پیغام ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ صرف یسوع کے ہی ذریعے سے ہے. صرف یسوع کے ہی ذریعے سے ہے. صرف یسوع کے ہی ذریعے سے ہمارے گناہ مکمل طور پر معاف کیے جا سکتے ہیں. یہ صرف یسوع کے ذریعے سے ہے. یسوع کے ہی ذریعے سے آپ ہمیشہ کی زندگی پا سکتے ہیں. یہ صرف یسوع کے ہی ذریعے سے ہے کہ آپ خدا کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر سکتے ہیں. اور میں آج یہاں ہوں کیونکہ میں نے اپنی زندگی میں یسوع کے کام کا تجربہ کیا ہے. اور دنیا بھر میں ہزاروں لاکھوں دوسرے لوگ بھی یہی کہیں گے. دنیا کی پوری تاریخ میں لاکھوں لوگوں نے یسوع کو ذاتی طور پر اور قریب سے تجربہ کیا ہے. اس نے پوری تاریخ میں دنیا کو کسی اور سے زیادہ متاثر کیا ہے. میرے دوستوں، آپ کہہ رہے ہوں گے یسوع کے بارے میں کیا خاص بات ہے؟ یسوع دنیا کی پوری تاریخ میں اتنا منفرد کیوں ہے؟ وہ اکیلا اتنا منفرد کیوں ہے؟ کیوں؟ جو میرے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے. وہ ہی جواب کیوں ہے. کچھ لوگوں نے یسوع کی زندگی کو دیکھا اور کہا کہ وہ معجزات کرنے کی صلاحیت کی وجہ سے خاص اور منفرد ہے. لیکن ہمیں بتایا جاتا ہے یسوع نے بیماروں کو شفا دی. یسوع نے مردوں کو بھی زندہ کیا. یہ کہا جاتا ہے یسوع تاریخ میں منفرد تھا کیونکہ وہ جسمانی طور پر متاثر کر سکتا تھا. لیکن یہ وہ بنیادی اور اہم چیز نہیں ہے جو یسوع کو منفرد بتاتی ہے. پوری تاریخ میں ایسے لوگ رہے ہیں جنہوں نے معجزے دکھائے ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ یسوع نے اپنے شاگردوں کو بتایا تھا کہ وہ اس سے زیادہ عظیم معجزے کریں گے. اس کی میراث جو اس نے پیچھے چھوڑی ہے وہ سب سے بڑے معجزہ کار یا سب سے بڑے شفا دینے والے کے طور پر نہیں ہے. دوسروں کا خیال ہے کہ وہ تاریخ میں خاص تھا کیونکہ اس کے پاس پرکشش شخصیت تھی. وہ کہتے ہیں کہ وہ عوام کو قائل کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا. وہ ایک غریب کسان بڑھائی تھا جو بڑے اختیار کے ساتھ بول سکتا تھا اور وہ سامعین کے سامنے آ سکتا تھا اور لوگوں کو اکٹھا کر سکتا تھا. اور اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ اس نے اس عظیم مذہب کی بنیاد رکھی. لیکن یہ سچ نہیں ہے. اصل میں یسوع کی زندگی کے اختتام کو دیکھیں. اس کی زندگی کے اختتام میں وہ بالکل اکیلا رہ گیا تھا. وہ عوام کی طرف سے مسترد کر دیا گیا تھا جو اس کی پیروکاری کرتے تھے. کہاں تھا وہ لوگوں کا بڑا ہجوم جسے اس نے قائل کیا تھا جب وہ صلیب پر لٹک رہا تھا؟ یہاں تک کہ اس کے اپنے شاگردوں نے بھی جو اس کے قریب آئے انہوں نے اسے دھوکہ دیا تھا. اس کے اختتام پر اسے اکیلا چھوڑ دیا گیا تھا. اسے مارا پیٹا گیا. اسے مسترد کر دیا گیا. اس کو طنز کیا گیا. اس کا مذاق اڑایا گیا. اور اسے ایک پرانی ناہموار صلیب پر لٹکا کر چھوڑ دیا گیا. یہ وہ معجزات نہیں تھے جو اس نے دکھائے تھے جس نے اسے منفرد بنا دیا تھا. یہ وہ عوام نہیں تھی جسے اس نے متاثر کیا تھا. ان میں سے بہت سے لوگوں نے اسے مسترد کر دیا. میرے دوستوں، کیا چیز یسوع کو تاریخ میں منفرد بناتی ہے؟ وہ کیا چیز ہے جو اسے ہر اس شخص سے ممتاز کرتی ہے جو اب تک جی رہے ہیں آج، جس کی وجہ سے یسوع آپ کے لیے اور میرے لیے جواب ہے؟ وہ اس کے پیغام کی وجہ سے ہے. وہ پیغام جو اس نے منادی کیا کہ اس نے اکیلے ہی ہمارے گناہوں کی سزا اپنے اوپر لے لی کہ وہ آسمان سے اترا، ایک آدمی کے طور پر پیدا ہوا، آپ کی اور میری طرح زندگی گزاری اور صلیب پر مر کر ہمارا گناہ اپنے اوپر لے لیا. وہ آپ کے اور میرے لیے مجرم بن گیا، حالانکہ اس نے ایک بہترین زندگی گزاری تھی. وہ تاریخ کا پہلا شخص تھا جس نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ اکیلا ہی ہمارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، کہ ہمارے گناہ ہمارے اعمال کی وجہ سے معاف نہیں کیے جائیں گے جو ہم کرتے تھے.
لیکن جو اس نے کیا صرف اس کی وجہ سے کیے جائیں گے۔ وہ پہلا شخص تھا جس نے ہمیشہ کی زندگی ہونے کا دعویٰ کیا۔ وہ پہلا شخص تھا جس نے دعویٰ کیا کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں، اور یہ کہ کوئی بھی شخص ہمارے باپ کے پاس نہیں جا سکتا سوائے اس کے۔ یہ صرف اس کے ذریعہ سے ہی ہمارے گناہوں کو معاف کیا جا سکتا ہے۔ یسوع کیسے گناہوں کو معاف کرنے کے قابل ہو سکتا ہے جو آپ کرتے ہیں؟ اس کے دعوے کیسے سچ ہو سکتے ہیں؟ لوکا 24 باب میں یسوع کے کلام کو سنیں جو کہ آیت نمبر 46 سے شروع ہوتا ہے، اور ان سے کہو کہ یوں لکھا ہے کہ مسیح دکھ اٹھائے گا اور تیسرے دن مردوں میں سے سب قوموں میں توبہ اور گناہوں کی معافی کی منادی اس کے نام سے کی جائے گی۔ سنو، اور ان سے کہو یوں لکھا ہے کہ مسیح دکھ اٹھائے گا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے گا۔ یہ کیوں ضروری تھا؟ آگے لکھا ہے سب قوموں میں توبہ اور گناہوں کی معافی کی منادی اس کے نام سے کی جائے گی۔ سب قوموں میں یہ کیسے ہے کہ صلیب پر یسوع مسیح کا ہمیں توبہ کرنے کا موقع دے سکتا ہے اور ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ اس سوال کا جواب ایک شاندار کہانی میں مل سکتا ہے جو میں نے حال ہی میں سنی ہے۔ یہ ایک مبلغ یسوع مسیح کے پیروکار کی کہانی ہے جس کی پرورش ایئرلینڈ کی قوم میں ہوئی تھی، اور وہ اپنے گھر سے بہت دور ایشیا کی ایک قوم میں چلے گئی تھی۔ اس نوجوان عورت کا نام ایمی کرمائکل تھا۔ وہ ہندوستان گئی اور مسیح کی خوشخبری کی منادی کرنے لگی، لیکن پھر آخرکار اس نے وہ ان چھوٹی لڑکیوں کو لے جنہیں خوفناک حالات سے بچانے کی ضرورت تھی، اور اس طرح اس نے ایک یتیم خانہ قائم کیا اور ان چھوٹی بچیوں کی پرورش اپنی بیٹیوں کے طور پر کرنا شروع کی جو اس نے گود لی تھی۔ بعض اوقات انہیں ان برے کاموں کے لیے تادیب کی ضرورت ہوتی تھی جو انہوں نے کیے تھے، اور جہاں ایمی کارمائکل آئرلینڈ کی جس قوم میں پلی بڑھی تھی، ان دنوں زیادہ تر والدین اور یہاں تک کہ اسکول بھی بچوں کو نظام و ضبط میں وہ ایک چھوٹا سا پٹا یا ایک چھوٹا سا چمڑے کا پٹا لیتے اور بچوں کے ہاتھ پر مارتے۔ وہ بچوں کو ہاتھ باہر کرنے پر مجبور کرتے، اور جب بھی انہیں کسی برے کام کی سزا دینے کی ضرورت ہوتی تو وہ ان کے ہاتھوں پر مارتے، اور اسی طرح اس نے اپنے گود لیے بچوں کو بھی سزا دی۔ ایک دن اس کی چھوٹی بچیوں میں سے جھوٹ بولا اور اس نے چھوٹی بچی کو آئینے کے سامنے اپنی گود میں بٹھا لیا، اور اس نے اس چھوٹی بچی کو کہا کہ وہ چھوٹی بچی اپنے ہاتھ باہر نکالے، اور یہ چھوٹی بچی اپنے چھوٹے ہاتھوں پر موم کا درد محسوس کرنے والی تھی۔ لیکن اچانک اس نے دیکھا کہ اس کو گود لی ہوئی ماں نے اپنے ہاتھ باہر نکالے اور ایمی کارمائکل چھوٹی بچی کے ہاتھ پر مارنے کے بجائے اپنے ہی ہاتھوں پر درد دینا شروع کر دیا۔ ایمی کارمائکل خود کو ہی مارنے لگی، تو اس نے اس چھوٹی بچی سے کہا کہ تم اس جھوٹ کی سزا کی مستحق تھی جو تم نے بولا تھا، لیکن میں نے تمہاری سزا خود پر لے لی۔ یہ سزا تمہاری تھی، لیکن یہ سزا میں نے خود پر لے لی۔ یہ میری سزا نہیں تھی، یہ تمہاری تھی۔ اور یہ وہی ہے جو یسوع نے دکھ اٹھا کر صلیب پر مر کر کیا۔ یسوع نے وہ سزا خود پر لے لی جس کے مستحق ہم تھے۔ اس نے یہ سزا ہمارے لیے سہی۔ اس وقت وہ چھوٹی بچی پوری طرح سے سمجھ نہیں پائی تھی، وہ صرف اتنا جانتی تھی کہ وہ نظام و ضبط سے باہر ہو گئی ہے جس کا اسے کوئی نقصان نہیں اٹھانا پڑا، اور یہ کہ کسی نہ کسی وجہ سے اس کو گود لی ہوئی ماں نے اس کے لیے درد اٹھایا اور وہ اس کے لیے شکر گزار تھی، اور پھر وہ کھیلنے کے لیے بھاگ گئی۔ لیکن برسوں بعد جب وہ بڑی ہوئی تو اسے وہ واقعہ یاد آیا اور وہ یسوع کی پیروکار بن گئی۔ اس نے انجیل کے پیغام کو، اس خوشخبری کو سمجھا جو یسوع نے ہمارے لیے دکھ اٹھائے، اس نے سمجھا۔ مسیح کی خوشخبری تبھی سمجھی جا سکتی ہے جب ہم پہلے جان لیں کہ ہمارے کیے ہوئے برے کاموں کی سزا ضرور ہوگی۔ اگر میں دنیا کی کسی بھی قوم میں قانون شکنی کرتا ہوں تو میرے جرم کی سزا ضرور ہونی چاہیے تاکہ میں کسی کو تکلیف نہ دوں۔ آج جیلوں میں ایسے لوگ بیٹھے ہیں جنہوں نے کبھی کسی کو تکلیف نہیں دی، لیکن پھر بھی انہیں اپنے جرم کی سزا بھگتنی پڑ رہی ہے۔ تو یہ خدا کے ساتھ ہے۔ خدا ہی ایک فیصلہ کرنے والا ہے، اور جب بھی ہم اس کے قانون کو توڑتے ہیں تو سزا ضرور ملتی ہے۔
آپ دیکھتے ہیں کہ خدا نے دنیا کی بھلائی کے لیے، ہماری بھلائی کے لیے قوانین بنائے ہیں، اور جب ہم اس کے قوانین کو توڑتے ہیں تو سزا کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ اس نے ہم سب کی دنیا کی بھلائی کے لیے قوانین بنائے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تم خاندان اور نظام و ضبط اور اخلاق کی خاطر زنا نہ کر۔ انہوں نے کہا تم جھوٹ مت بولو، خدا سچ کا خدا ہے۔ جھوٹ نقصان کا باعث بنتا ہے، جھوٹ رشتوں کو توڑ دیتا ہے، یہاں تک کہ جھوٹ تاریخ بھر میں جنگوں کا باعث بنتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ خدا نے ہمیں جو بھی قانون دیے ہیں وہ دنیا، آپ اور میری بھلائی کے لیے ہیں، اور جب آپ اور میں خدا کے قوانین کو توڑتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس کی سزا اس طرح ملنی چاہیے جس طرح ہمیں دنیا کی کسی بھی قوم میں قانون شکنی کی سزا دی جاتی ہے، اور ہمارے جرم کی سزا ایک جیل ہے جسے جہنم کہتے ہیں، اور یہ جیل، یہ جگہ ابدی عذاب ہے جہاں پر خدا کا عذاب نظر آتا ہے۔ خدا مقدس ہے، لامحدود مقدس اور لامحدود عادل ہے، اور ہم اس کے غضب کا سامنا کرنے کے لیے مقرر ہیں، لیکن جس طرح خدا عادل ہے اسی طرح وہ محبت کرنے والا بھی ہے۔ وہ اتنا عادل ہے کہ ہم یہ نہیں سمجھ سکتے کہ وہ کتنا عادل ہے اور کتنا مقدس ہے۔ ہم یہ بھی نہیں سمجھ سکتے کہ وہ کتنا محبت کرنے والا ہے۔ وہ ہم سے ایک لازوال محبت رکھتا ہے۔ یسوع آپ سے کتنی لازوال محبت رکھتا ہے کہ وہ آپ کی سزا اپنے اوپر لینے کو تیار تھا۔ ایک دن ہم سب اس کے سامنے کھڑے ہونے والے ہیں۔ ایک دن ہم سب فیصلہ کرنے والے کے سامنے کھڑے ہونے والے ہیں، اور وہاں وہ لوگ ہوں گے جو اس کے سامنے مجرم بن کر جائیں گے اور انہیں جیل کی سزا سنائی جائے گی، اور وہاں وہ لوگ ہوں گے جو اس کے آئیں گے اور وہ بے قصور ہوں گے، کیونکہ ان کے گناہ، ان کے جرم یسوع پر صلیب پر چڑھائے گئے تھے۔ ان کے گناہ اور جرم یسوع پر صلیب پر چڑھائے گئے تھے۔ یسوع مر گیا اور 3 دن اور 3 رات کے لیے قبر میں اتارا گیا، اور پھر وہ مردوں میں سے جی اٹھا۔ یسوع جی اٹھا، اور جو کوئی اس پر ایمان لاتا ہے اور توبہ کرتا ہے اور گناہوں سے باز آتا ہے، اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ جس طرح اس ماں نے، ایمی کارمائیکل نے، وہ سزا لی جس کی وہ چھوٹی بچی مستحق تھی، اسی طرح یسوع نے بھی تمہاری سزا لی۔ صرف یسوع یہ کر سکتا تھا کیونکہ وہ کامل تھا، کیونکہ یسوع نے کامل زندگی گزاری جس میں اس نے کبھی گناہ نہیں کیا۔ وہ ہمارے گناہوں کو اپنے اوپر نہیں لے سکتا تھا اگر اس نے خود گناہ کیا ہوتا۔ وہ صرف ان برے کاموں کی قیمت ادا کر رہا ہوتا جو اس نے کیا ہوتا۔ ایک مجرم دوسرے مجرم کی قیمت ادا نہیں کر سکتا، وہ صرف اپنے جرائم کی قیمت ادا کر سکتا ہے، لیکن یسوع نے کبھی جرم نہیں کیا، اور اس لیے وہ ہمارے لیے اس کی قیمت ادا کر سکا، اور وہ ہمیں توبہ کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ اور اب یہ اگلی چیز ہے جو یسوع ہمارے صحیفے کے حوالے سے کہتا ہے۔ یسوع نے کہا اس نے ہمارا گناہ اپنے اوپر لے لیا۔ لوکا 24 باب کی 47 آیت میں لکھا ہے، سب قوموں میں توبہ اور گناہوں کے معافی کی منادی اس کے نام سے کی جائے گی۔ توبہ خوشخبری ہے، خوشخبری کی منادی کی جانی چاہیے۔ پہلا پیغام جو یسوع نے متی 4 باب میں منادی کی وہ توبہ تھا، کیونکہ آسمان کی بادشاہی قریب ہے۔ یسوع نے توبہ کی منادی کی، اور آج یسوع اپنے پیروکاروں کو توبہ کی خوشخبری سنانے کو پکارتا ہے۔ توبہ کیا ہے؟ توبہ خدا سے آپ کے گناہوں کی معافی مانگنا ہے۔ یہ اس کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا ہے، اور یہ تسلیم کرنا ہے کہ آپ نے برا کام کیا ہے، لیکن توبہ کرنا گناہوں سے منہ موڑنا بھی ہے۔ لفظ توبہ کے لغوی معنی ہیں اپنی سمت بدلنا یا ایک نئی سمت میں ذہن بدلنا۔ جب آپ یسوع کے پاس توبہ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ معافی مانگ رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ ایک مختلف طریقے سے زندگی گزارنے کا انتخاب بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ آج ایک راستے پر ہیں، شاید بدکاری کے، آپ گناہ میں جی رہے ہیں۔ اگر آپ توبہ میں مسیح کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں، میں ان گناہوں کے لیے معافی مانگتا ہوں جو میں کرتا رہا ہوں، اور میں ان سے منہ موڑنے کا انتخاب کرتا ہوں، میں مختلف طریقے سے اپنی زندگی گزارنے کا انتخاب کرتا ہوں، میں آپ کی اطاعت کرنے کا انتخاب کرتا ہوں۔ توبہ کرنا گناہوں سے منہ موڑنا ہے۔ شاید آپ جھوٹے مذہب میں جی رہے ہیں، ایک ایسا مذہب جو یسوع کی تعلیمات کے
खिलाफ है, लेकिन तौबा अपनी नाकामी को तस्लीम करना और उस मजहब से मुंह मोड़ना है और यीशु को अपनी जिंदगी का रब मानना है। और बहुत से लोगों को ऐसा करने की कीमत अदा करनी पड़ती है। तौबा महंगी है, यीशु को रब मानना महंगा है। ये बहुत मुश्किल है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपको मुस्तरद कर देंगे। ऐसे लोग हैं जो आपके खिलाफ आएंगे। यीशु को अपनी जिंदगी में रब मानना बहुत महंगा है। लोग आपके खिलाफ खड़े हो सकते हैं, लोग आपको मुस्तरद कर सकते हैं, लेकिन मत्ती 16वें बाब की 24वीं आयत में लिखा है, लेकिन यीशु ने कहा, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुदी का इनकार करे और अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले। और हाँ, ये मुश्किल हो सकता है, लेकिन तौबा के जरिए आपको हमेशा की जिंदगी मिलेगी और आप हमेशा के लिए खुदा के साथ रहोगे और आप खुदा के फैसले और गजब से बच जाएंगे। आप यकीन कर सकते हैं कि यीशु ने यह सब आपके लिए किया। आप यकीन कर सकते हैं कि यीशु सलीब पर मर गया और दोबारा जी उठा। आप यकीन कर सकते हैं, लेकिन ये आपको नहीं बचा सकता। एक आदमी था जिसने एक बार दुआ की थी कि मुझे तकद्दुस और पाकीज़गी अता फरमा। आप देखते हैं कि वो अपने गुनाह में जिंदा रहना चाहता था और वो जो करना चाहता था वो करता रहा, लेकिन वो यीशु पर ईमान रखता था और वो गुनाह से बाज आने को तैयार ना था। अगर आप वाकई में यकीन रखते हैं कि यीशु ने ये सब आपके लिए किया, तो आप तौबा करने वाले हैं। आप अपने गुनाह से बाज आ जाएंगे, चाहे कोई भी कीमत क्यों ना हो। अगर आपको यकीन है कि यीशु आपके लिए मरा है, अगर आपको यकीन है कि वो दोबारा जी उठा, तो आज आप गुनाह से बाज आ सकते हैं और उसके लिए जी सकते हैं। क्या आप यीशु पर यकीन रखते हैं? क्या आपको यकीन है यीशु दुख उठाता है और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठता है? मैं आज यहां एक ऐसे शख्स के तौर पर हूं जिसने खुदा के खिलाफ गुनाह किया है। मैं आज यहां एक ऐसे शख्स के तौर पर हूं जो जहन्नुम के गजब और सजा का मुस्तहिक है। लेकिन मैं आज यहां किसी ऐसे शख्स के तौर पर हूं जिसने मसीह की माफी का तजर्बा किया है, क्योंकि मुझे यकीन है कि उसने मेरे लिए दुख उठाए और वो दोबारा जी उठा और मैंने अपने गुनाहों से तौबा कर ली है और यीशु ने मेरी जिंदगी बदल दी है और वो आपके लिए भी ऐसा कर सकता है। आप आज एक नए इंसान बन सकते हैं। आपके गुनाहों को माफ किया जा सकता है। आज आपको एक नई जिंदगी मिल सकती है। आप आज एक नई शुरुआत कर सकते हैं। मैं आपको खुदावंद के सामने आने की दावत देता हूं और चाहता हूं कि आप इकरार करें और कहें, हाँ खुदावंद, मुझे सच में यकीन है कि आप मेरे लिए मरे और दोबारा जी उठे और मैं अपने गुनाहों से तौबा करता हूं। मैं आज गुनाहों से मुंह मोड़ता हूं और मैं आपकी पैरवी करने का इंतखाब करता हूं।